اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آج سورہ الشمس کریں گے۔ جو لاسٹ ویڈیو میں ہم نے سورہ کی تھی 90 نمبر سورہ، اس سے بالکل اگلی ہی سورہ 91 نمبر سورہ ہے، اور چھوٹی سی ہی سورہ ہے، مکی ہی سورہ ہے اگین، اور 15 چھوٹی چھوٹی آیات ہیں۔ اور یہ کافی فیمس سورہ بھی اب، کیونکہ آخری سورہ قرآن پاک کی اب سٹارٹ ہو گئی ہیں، تو یہ کافی مشہور سورہ بھی ہیں، اور آپ یہ سورہ شمس کو جانتے ہی ہوں گے۔ کلی دیکھ لیتے ہیں۔ اب اس میں بھی پہلے بہت زیادہ قسمیں کھائی جا رہی ہیں، اور قسموں کے بعد بات ہو رہی ہے آگے، جو ہمارا مین ٹاپک ہے، تو دیکھتے ہیں۔ آیت نمبر 1، قسم ہے سورج کی اور اس کی دھوپ کی۔ آیت نمبر 2، قسم ہے چاند کی جب اس کے پیچھے آئے۔ آیت نمبر 3، قسم ہے دن کی جب سورج کو نمایاں کرے۔ آیت نمبر 4، قسم ہے رات کی جب اسے ڈھانپ لے۔ تو یہ مختلف ابھی قسمیں اٹھائی جا رہی ہیں۔ یہ دیکھیں کتنی زیادہ قسمیں اٹھائی جا رہی ہیں، اور کس بات پہ یہ قسمیں اٹھائی جا رہی ہیں۔ اچھا، آیت نمبر 5، قسم ہے آسمان کی اور اس کے بنانے کی۔ آیت نمبر 6، قسم ہے زمین کی اور اسے ہموار کرنے کی۔ آیت نمبر 7، قسم ہے نفس کی اور اسے درست بنانے کی۔ تو یہ دیکھیں 7 قسمیں اٹھائی جا رہی ہیں، اور کتنی وسیع باتوں پہ قسمیں اٹھائی جا رہی ہیں، اور 7 قسمیں اٹھائی گئی ہیں۔ اس کی پہلی 7 آیات جو ہیں اس سورہ کی، وہ اسی پہ ہیں۔ ٹوٹل 15 آیات ہیں، آگے ساری 8 آیات رہ گئی ہیں۔ مینز آدھی سورہ قسموں پہ ہو گئی ہے۔ آیت نمبر 8 کیا ہے؟ پھر سمجھ دی اس کو بدکاری کی اور بچ کر چلنے کی۔ تو قسمیں اٹھا کے کیا بتایا جا رہا ہے کہ انسان کو دونوں راستے، یہ ہم نے لاسٹ ویڈیو میں بھی، لاسٹ سورہ میں بھی یہ پڑھا ڈیٹیل سے۔ تو باتیں تو وہی ہیں، قرآن پاک میں ہے ہی یہ بات ایک ہی ہے۔ مین ٹاپک جو ہم کر رہے ہیں، ٹاپک تو مین یہی ہے، اسی کو رپیٹ کیا جاتا ہے، مختلف پہلوؤں سے سمجھایا جاتا ہے۔ یہی وہ ہمارا ٹاپک ہے جس پہ ہم یہ ابھی ویڈیوز، یہ جو ابھی کی جو ٹاپک ہمارا چل رہا ہے، یہی اصل میں قرآن پاک کا مین ٹاپک ہے۔ اور وہ کیا ہے کہ دونوں راستے، کل میں نے بڑی ڈیٹیل سے بتایا کہ اللہ نے تو سیدھا راستہ ہی بتایا ہے۔ اب جو اس پہ نہیں چلتا تو اس کے لیے ظاہری بات ہے پھر دوسرا راستہ خود آٹومیٹیکلی بن گیا۔ تو وہی دونوں راستے یہاں بتا دیے کہ پھر سمجھ دی اس کو بدکاری کی اور بچ کر چلنے کی۔ تو دونوں چیزیں اس کے سامنے ہیں۔ آیت نمبر 9، جس نے اسے پاک کیا وہ کامیاب ہوا۔ تو جس نے اپنے آپ کو پاک کیا، اپنے نفس کو پاک کیا، اپنے آپ کو پاک رکھا، وہ کامیاب ہوا۔ یہی مین پیغام ہم لے کے چل رہے ہیں نا، اس ٹاپک کا جو قرآن پاک کا مین پیغام ہے کہ کامیابی ایک آخرت کا دن جب اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، کھڑے ہونا ہے، اس دن اصل میں کامیابی ہے جو ہے وہ اصل کامیابی ہے۔ اور یہ بڑی ڈیٹیل سے ہم پیچھے پڑھتے آ رہے ہیں کہ اللہ پاک اس کو ڈیٹیل میں ایکسپلین کرتے ہیں کہ اصل کامیابی اس دنیا کی کوئی کامیابی نہیں، وہ چھوٹی موٹی وہ نہیں ہے، اصل کامیابی آخرت کی ہے۔ تو وہ کامیاب اس دن کون ہوگا؟ جس نے پاک کر لیا، جو بدکاری کے رستوں پہ نہیں چلا۔ آیت نمبر 10، اور جس نے اسے خاک میں ملا دیا وہ ناکام ہوا۔ یہ اب وہ دوسری سائیڈ ہے کہ دونوں رستوں کی بات کی اور دونوں رستوں کی آگے ڈیٹیل بتا دی۔ اب آگے اگلی جو 2-4 آیات ہیں، یہ ایک مثال دے کے بیان، یہی بات ایک مثال دے کے بیان کر دی جا رہی ہے۔ وہ ایک پچھلی رسول ہیں ان کی قوم کے بارے میں، یہ قوم سمود کے بارے میں کی بات کر کے ڈیٹیل بتائی جا رہی ہے کہ یہ دیکھو پہلے بھی جو پیغمبر آئے تھے، ہسٹری میں بھی جو پہلے پیغمبر آئے تھے، ان کی قوموں کے ساتھ بھی جنہوں نے نہیں مانا یہی ہوا۔ کیونکہ یہ مکی سورہ ہے نا، تو لوگوں کو ساتھ میں مثالیں دے کے ان کو سمجھایا اور ڈرایا جاتا ہے کہ تم بھی اگر نہیں کرو گے تو ایسا ہی ہوگا۔
تو وہ کیا ہے؟ آیت نمبر 11، سمود نے اپنی سرکشی کے باعث جھٹلایا، اپنی سرکشی کے، یہ اللہ نے ان کو کوئی تقدیر میں یا ان پہ کوئی وہ اپنا فیصلہ جو ہے وہ نہیں کیا، اپنی سرکشی پہ۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہوتی ہے، اس کو پڑھا کریں یہ، اور قرآن میں جگہ جگہ آپ کو مل جائے گی۔ سمود نے اپنی سرکشی کے باعث جھٹلایا، ان کی وہ اپنی، وہ انہوں نے فیصلہ کیا جو بھی ہے، وہ ان کے پاس وہ فیصلے کا اتنا ایک تھوڑا بہت جتنا اختیار اللہ نے انسان کو دیا اتنا ایک تھا۔ آیت نمبر 12، جب ان میں ان کا جب ان میں کا بڑا یا ان کا ایکچولی ان کا بڑا بدبخت اٹھ کھڑا ہوا۔ آیت نمبر 13، انہیں اللہ کے رسول نے فرما دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی اور اس کے پینے کی باری کی۔ تو یہ جو قوم سمود نے اپنی سرکشی سے کیا، اور ان میں کسی کوئی ان کا جو بڑا تھا اس نے ان کو کہا اور حکم دیا یا ورگلایا یا جو بھی کیا، تو وہ اسی کی بات انہوں نے مانی، حالانکہ اللہ اور اللہ کے رسول نے انہیں بتایا تھا کہ یہ اونٹنی، یہ پورا واقعہ ہے پہلے بھی بیان ہوا ہے۔ تو اللہ پاک نے ان کے لیے ایک سارٹ آف ایک قسم کا، آپ جیسے روزہ نہیں ہوتا، مطلب کسی چیز سے روک دینا، تو وہ یہ تھا ان کو آزمانے کے لیے، وہ یہ تھا کہ یہ دن مقرر کیے ان کے پانی بھرنے کے، اور اونٹنی کا بھی مقرر کیا کہ اس دن وہ پانی نہیں بھریں گے، مینز ان پہ ایک ریسٹرکشن لگائی، جیسے روزے پہ ریسٹرکشن نہیں لگتی، ایسے سارٹ آف ایک ریسٹرکشن لگائی جو کہ انہوں نے نہیں مانی۔ آیت نمبر 14، ان لوگوں نے اپنے پیغمبر کو جھوٹا سمجھ کر اس اونٹنی کی کونچیں کاٹ دیں، پس ان کے رب نے ان کے گناہوں کے باعث ان پر ہلاکت ڈالی، اور پھر ہلاکت کو عام کر دیا اور اس بستی کو برابر کر دیا۔ تو یہ اصل میں جو میں قیامت صغریٰ کی بات کرتا ہوں کہ جب ایک رسول آتا ہے، رسول آتے ہیں اور اپنی قوم پہ جس پہ بھی وہ آتے ہیں، تو ان میں پھر اس قوم کا فیصلہ اسی دنیا پہ کر کے، کیونکہ رسول جو ان کو بات کہہ رہا ہوتا ہے اس کو کر کے دکھا دیا جاتا ہے، جو نہیں مانتے ان کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ تو زیادہ تر وہی تھے جو نہیں مانے، تو ان سب کو برابر کر دیا گیا۔ سورہ کی لاسٹ آیت نمبر 15، وہ نہیں ڈرتا اس کے تباہ کن انجام سے، کہ وہ اللہ تو خالق اور مالک ہے، اس کو تو کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں۔ تو یہ چھوٹی سی سورہ تھی، آپ ضرور پڑھیے گا، عربی کے ساتھ ضرور پڑھیے گا اور غور و فکر کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔